बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं आज आपकी मुलाकात एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, कालम नगार और माहिर उमूर कश्मीर सरदार आशिक हुसैन से करवाना चाहता हूं। मैं सरदार आशिक हुसैन से आज़ाद कश्मीर में होने वाले आइंदा इंतखाबात और इन इंतखाबात में होने वाली नई सियासी सफ़बंदियों और आखिर में 5 फरवरी को मुल्क भर और आलमी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर मनाने के हवाले से बात करूँगा। नाज़रीन, अब मैं सरदार साहब से सवालात का आगाज़ करता हूँ। सरदार साहब, मेरे नाज़रीन को बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की नून लीग की मौजूदा हुकूमत की मुद्दत कब ख़त्म हो रही है और नए इंतखाबात कब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जाहिद शरीफ साहब। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है नून लीग की, ये बनी थी 2016 में। 2016 में इलेक्शन हुए थे और 5 साल की मुद्दत इस हुकूमत ने पूरी कर ली है और तवक्को है कि जुलाई 2021 में नए इलेक्शन होंगे। और इस दफ़ा इन इलेक्शन की ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए जोश और वलवले के साथ वहाँ उतर रही है। और उसके साथ ही नई बात ये भी है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 49 हल्के थे जिन पे इससे पहले इलेक्शन होते थे। उनमें 29 जो थे वो आज़ाद कश्मीर और 12 पाकिस्तान में होते थे। अब आज़ाद कश्मीर की जो 29 नशिस्तें थी उनमें 4 का इजाफा कर दिया गया है और 33 हो गई है। मजमूई तौर पर 53 इंतखाबी हल्कों में इंतखाबात होंगे। एक नई बात ये है इसमें। जी सरदार साहब, मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मा से कबल किस तरह आज़ाद कश्मीर में निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आएगा और कौन निगरान वज़ीर आज़म को तैनात करेगा? जी देखिए, पाकिस्तान में जो निगरान कैबिनेट बनती है उसका जो तरीक़ाकार है उसको मुंतखब करने का, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में एज सच कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी, बल्कि आज़ाद कश्मीर असम्बली तोड़ दी जाएगी और वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब ही निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ बरकरार रखेंगे और इलेक्शन होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो असम्बली तोड़ेंगे उसका टेन्योर पूरा होने पे, तो उसके बाद उनके जो अख्तियारात हैं जो मुख्तलिफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव को होते हैं, वो अख्तियारात उनको नहीं रहेंगे, लेकिन अलामती तौर पे वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव मौजूद होंगे। सरदार साहब, मेरे नाज़रीन को बताएं कि आइंदा इंतखाबात में कौन कौन सी जमातें आपस में इत्तेहाद कर सकती हैं और किस जमात के लोग ज़्यादा टूटेंगे और किस जमात में शामिल होंगे? देखिए जाहिद शरीफ साहब, 2016 के इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में 26 सियासी जमातें मौजूद थीं और उनमें से कुछ ने हिस्सा लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में 26 से रजिस्टर्ड थी। इस दफ़ा उनकी तादाद कम हुई है और 24 हो रह गई हैं। और इन 24 सियासी जमातों में कुछ नई जमातें भी आई हैं, जिस तरह शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग है वो भी रजिस्टर हो गई है आज़ाद कश्मीर में। तहरीक इंसाफ भी दोबारा री-लॉन्च हुई है और इस दफ़ा उसकी भी मेंबरशिप हुई है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन में, और वो भी इलेक्शन कमीशन की मेंबरशिप उसने हासिल की है। माफ़ कीजिएगा, 24 सियासी जमातों में काबिल ज़िक्र 3-4 बड़ी जमातें हैं। मसलन माफ़ कीजिएगा 24 सियासी जमातों में काबिल ज़िक्र 4-5 बड़ी जमातें हैं। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर JUI, और ये बड़ी बड़ी जमातें हैं जिनका कोई वज़न भी है, जिनके लोग भी हैं, जिनकी मतलब पब्लिक में कुछ रिस्पांस भी इनको है। अब आते हैं कि क्या जोड़ तोड़ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। देखें, एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक रुझान पाया जाता है कि मरकज़ में यानी पाकिस्तान में जो सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसकी शाख ही इन दोनों खित्तों में जीतती है, चूँकि उसका असर होता है। इस जो फ़िलासफ़ी है इसके कुछ मेरिट भी हैं और डीमेरिट भी हैं। मेरिट इसका ये है
کہ ان دو خطوں میں اگر کوئی مختلف مرکز کے برعکس کوئی جماعت برسر اقتدار ہو، یعنی آزاد کشمیر میں اور جماعت برسر اقتدار ہو اور پاکستان میں اور، تو آزاد کشمیر کی اس جماعت کو پاکستان سے اپنے فنڈز لینے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بڑی مشکل درپیش آتی ہے۔ اس لیے وہاں کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کی حکومت پاکستان میں اسی جماعت کو ہم ووٹ دیں گے آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں۔ یہ تو ایک سائیکی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس رجحان سے جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جمہوری قدروں کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں، اور یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جس نے الیکشن جیتی ہے وہی آزاد کشمیر میں الیکشن جتوائے گا اپنی پارٹی کو، ایک یہ رجحان ہے۔ تو اس دفعہ بھی کچھ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ نئی جو صف بندیاں ہوں گی اس میں تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو سب سے بڑی ضرب پڑی ہے تحریک انصاف کی طرف سے وہ مسلم کانفرنس کو پڑی ہے۔ مسلم کانفرنس کو اور تحریک انصاف کا ایک طرح سے سیاسی اتحاد بھی تھا 2016 کے الیکشن میں، اور اس دفعہ بھی توقع ہے کہ ان کا سیاسی اتحاد ہوگا، لیکن جو مظفر آباد اور نیلم سے، مظفر آباد سے جو لوگ مسلم کانفرنس کے بڑے رہنما تھے، 2-3 وہ شامل ہو گئے مسلم کانفرنس کے تحریک انصاف میں، تو یہ اپنی ہی جماعت کی پہ ضرب پڑی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے کیسے نکلتی ہیں اور مستقبل میں کیا کرتی ہیں۔ بہرحال ان کا اتحاد تو برقرار رہے گا، اور ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں تحریک انصاف اور کاف لیگ کی ملی جلی سرکار ہے، ملی جلی حکومت ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ان کا کوئی گٹھ بندھن ہے اور الیکشن تک بھی برقرار رہے گا۔ اب رہی بات دوسری کہ تحریک انصاف تو اس کے جو رہنما کہتے ہیں جی کہ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا ہے، ہم نے از خود الیکشن لڑنے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ اور کیا صف بندیاں ہو سکتی ہیں؟ صف بندیاں یہ ہو سکتی ہیں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، JUI یا اس طرح کے جو دوسرے گروپ ہیں تو وہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور شاید کریں گے بھی۔ جی سردار صاحب، کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتیں بھی آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک پلیٹ فارم سے حصہ لے سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بڑا مشکل بات ہے۔ آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا ایک بیان شائع ہوا اخباروں میں، جس نے کہا جی کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے پاکستان کی حد تک ہے اور آزاد کشمیر میں شاید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جماعتیں ہمیشہ آزاد کشمیر میں حریف رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں، اور مشترکہ طور پہ مرکزی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوئی ہے، لیکن مرکزی سطح پہ ان کا اتحاد اس سے پہلے الیکشن میں نہیں ہوا، اور اس دفعہ بھی کوئی امکانات نظر نہیں آتے، چونکہ پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے حساب سے اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتی ہے، مسلم لیگ کے اہداف کچھ اور ہیں، اور اسی طرح جماعت اسلامی ان دونوں پارٹیوں کے جو پالیسیاں ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں۔ JUI اور جماعت اسلامی پاکستان میں انتخابی سیاست سے الگ الگ ہیں، اور آزاد کشمیر میں یہ روایت برقرار رہے گی اور ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مشترکہ طور پہ الیکشن لڑیں گے، یہ الگ الگ ہی لڑیں گے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان موجود ہے۔ سردار صاحب، 5 فروری کو آزاد کشمیر، جموں کشمیر، پاکستان اور پوری دنیا میں اپنی جدوجہد آزادی میں مصروف مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ آپ اس موقع پر حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو کشمیری عوام کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جلسے، جلوس، مظاہرے، کانفرنسیں، ریلیاں، احتجاج، اس کے نتیجے میں تو بھارت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اس کے نتیجے میں بھارت اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پہ کبھی راضی ہوا ہے اور نہ آئندہ کو ایسا امکان ہے۔ ہاں، ان چیزوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ مسحور کشمیری عوام کے حق میں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، تو دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خطہ ہے جہاں کے لوگ دبائے گئے ہیں، جہاں کے لوگ محصور ہیں۔ اس حوالے سے
کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنا ضروری ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو یہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا کو بار بار جھنجھوڑا جائے، دنیا کو بار بار بتایا جائے کہ جموں کشمیر ایک تنازع ہے اور اس تنازع کو اقوام عالم نے حل کرنا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے، ان کی رہنمائی میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں ضروری ہیں۔ خود وزیر اعظم عمران خان جب کہتے ہیں کہ میں کشمیریوں کا وکیل بھی ہوں، سفیر بھی ہوں، جب ایک ریاست کا چیف ایگزیکٹو وکیل اور سفیر ہونے کا اعلان کرتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کشمیریوں سے یوم یکجہتی کا جو دن منایا جاتا ہے اس کو نئے انداز سے منایا جائے۔ تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک دن کشمیریوں کو دے دیا جی 5 فروری، تو اس کے بعد چل دیں جی بیٹھ جائیں جی اپنا کاروبار کریں، اپنے کام کریں جی، بس ٹھیک ہے۔ دن کے حوالے سے کشمیر کو نہ دیکھیں، پورے 365 دن کشمیریوں کے ہیں۔ ہر موقع پہ جب بھی ریاست پاکستان کو موقع ملے کشمیر کے حق میں آواز بلند کرے، کرتی رہی ہے اور ابھی اس کو کرنی چاہیے۔ تو اس دفعہ کوئی نیا ایسا پیش کرنا چاہیے پروگرام کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سردار صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ٹائم دیا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ جب بھی آئندہ بھی آپ سے میں وقت مانگوں گا تو آپ مجھے وقت دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔